من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم۔ حاضرین محتشم، ہماری گفتگو چل رہی تھی خلفائے اربعہ میں سے دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا، اسی تذکرے کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کہ عشق مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہر فیصلے، اپنی ہر بات پہ فوقیت اہمیت اپنے نبی کی بات کو دیتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے، فوقیت دیتے۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں اور ان کی زندگیاں دیکھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا جھگڑا ہوا۔ اب منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا کہنے لگا کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ مال لے دے کر جان چھوڑ جاتا تھا۔ جو غیر مسلم تھا، یہودی تھا، وہ کہتا ہے نہیں، کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتے، ہم تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اب منافق کو پتا تھا کہ محمد کے پاس تو میرٹ چلتا ہے، وہاں معیار پہ بات ہوتی ہے، اپنے بگاڑنے کی بات نہیں۔ خوشی ناخوشی سے اسے آنا پڑ گیا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، باہر نکل کے وہ منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا کہنے لگا ایسے ہے کہ جاتے ہیں اپنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ انہوں نے کہا تمہارا نبی جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اور یہ واقعہ کو تھوڑا سا اس میں جو چند ایک باتیں جو سبق آموز ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ ہم جب در رسول پہ آتے ہیں تو فیصلہ رسول کا ہوتا ہے نا، ہم پھر بیگمات کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، زنانی جی تیرا کے حکم ہے، میں نبی دی گال مان لواں یا تیری مننا۔ انتہائی معذرت سے میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ دوستوں کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں، وہ جی بیلی یاد ہیں نا جی داڑھی سونی نہیں لگتی۔ دوستوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یار بیلی کہندے نماز اتھے نہیں پڑھنی، اتھے جا کے پڑھنی۔ یہ مومن کا کام نہیں۔ مومن ہر لمحے میں باقیوں کی بات میں رکھتا ہے، پہلے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اس اندر والے کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم پہلے اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، کہیں ہمارا کہیں کھاتا اور تو نہیں کھلا ہوا۔ خیر اس نے یہودی کہنے لگا وہ بھی تو محمد کا شاگرد ہے نا، چل ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ ابوبکر پاک بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، پھر بیچارہ پھنس گیا۔ کہنے لگا آگے تھوڑے دو قدم چال کے کہنے لگا یار ایسے ہے، عمر کے پاس جاتے ہیں جہاں سے آپ کا فاروق اعظم لقب بنا تھا، عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کر۔ اس نے کہا بڑا اچھا بندہ تو، وہ میرے ایک عزیز ہیں لاہور نا دفتر میں ہوتے، وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ چینی زیادہ ہیں، چینیوں میں ایک مسلمان ہو گیا، تو جو اذان کی آواز آئے نا وہ کہ نماز کے لیے چلیں،
تو ہمارے کو ادھر گیا، وہ کہنے لگے یار تم اچھے مسلمان ہو، مسلمان ہی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتے، مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ایک دوست نے فون پہ کال کر دی، اسے گول چوک ملنے چلے جاتے ہیں، اسے پارک میں ملنے چلے جاتے ہیں، اس کی بیٹھک پہ گھنٹہ گھنٹہ باتیں کر لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں تراویح چل رہی ہیں رمضان میں، تراویحوں کے اندر رش کتنا ہے، اور کل الیکشن کے لیے ان کے جب دارے سجیں گے ادھر دیکھ لینا رش کتنا ہوتا ہے جی۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں۔ خیر فاروق اعظم کے دروازے پہ آئے، عمر پاک کو ساری بات بتائی۔ بات یہ ہے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، پھر ابو بکر پاک کے پاس گئے، پر یہ کسی کی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ عمر پاک نے پوچھا ہاں دسا ایسے ہے؟ اس کے جی بالکل اس طرح۔ پھر ہمارا بیٹھو کرتے ہیں جناب، فیصلہ کر نہیں لینا، گل ہی کا ہی نہیں۔ اندر گئے، تلوار لی، رکھی گردن پہ، تھڑا گردن اڑا کے سائڈ پہ رکھ دی، فرمایا جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے۔ حاضرین محتشم، یہ واقعہ پڑھنا سننا آسان ہے، کبھی اپنا جھنجھوڑیں اپنا آپ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ ہمارے سینے کا جناب والا ٹھنڈک ہے، اور جو ہماری نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم رشتہ داروں سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم محلے داروں سے کیوں ناراض ہیں؟ ہماری لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ وہ جی میری گل نہیں مانی، میں نے رشتہ مانگا وہ نہیں دیا، میں گیا پانی صحیح نہیں پلایا، یہ ہماری ناراضگی۔ یہ ناراضگی تو نہیں، یہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں اس ٹائم یہ کیڑے آ جاتے ہیں، وہ نہیں جی وہی مولوی صاحب سارے ٹھیک نے جناب اللہ درس دے وچ سارا دی لا پا کے ہاتھ پھدا دینے، لہذا سے اس مسجد دی نماز ہی نہیں پڑھنی۔ لو مفتی بھی اپنے آپ پہ، فتویٰ بھی آپ پہ، سارا کچھ آپ پہ۔ فاروق اعظم نے جب گردن اڑا دی، چونکہ وہ مسلمان بنا ہوا تھا، کلمہ پڑھتا تھا رسول کا، اس کے گھر والوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس کر دیا کہ جی ہمارے بندے کو ناحق عمر نے قتل کر دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بلا بھیجا، آ بھائی عدالت رسول کی تھی، عمر چلے گئے۔ اب بظاہر تو تھا کہ قتل پڑ گیا، عمر چلتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں یا اللہ میں نے اپنے لیے تو نہیں، میں نے تو عزت رسول کے لیے کام کیا ہے۔ ابھی عمر پہنچے نہیں، جبریل بھی آ گئے۔ ہاں جی جبریل بھی آ گئے۔ آقا اس سے تو بعد میں پوچھنا، حاکم الحاکمین نے بھی فیصلہ دے دیا۔ جب جبریل آئے نا، آ کر کہتے ہیں محبوب اللہ سلام دیتا ہے، جبریل وعلیکم السلام، اور بتا۔ اللہ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، ہائے ہائے، فلا وربک، محبوب مجھے تے محمد کے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ اس وقت تک مومن ہو بھی نہیں سکتا جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا۔ اے محبوب عمر نے جو کیا حق اور سچ کیا ہے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے فاروق اعظم، بہت بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، وہ عظیم جری صحابی، وہ عظیم جری صحابی۔ جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ایک دن منبر پہ خطاب کیا، فرمایا لوگوں میری بات مانو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس نے کہا عمر اس لیے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بات سنا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ آپ کا چادریں جو مال کی آئی تھی، ایک چادر سے آپ کا قد لمبا تھا، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بنتا، اور ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی، آپ نے لباس جو بنایا یہ ایک چادر سے زائد کا ہے، لہٰذا جو انصاف عدل نہیں کرتا ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ آپ خاموش ہو گئے، فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے، ایک چادر سے میرا لباس نہیں بنتا، لیکن تھوڑا رک جا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا اے عبداللہ کھڑا ہو، تو بتا اس کا جواب کیا ہے۔ اس نے کہا جی جو دعویٰ آپ نے کیا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ تھی
ابا حضور نے لباس بنوانا تھا، ایک چادر ان کی تھی، ایک میں نے اپنے حصے کی اپنے باپ کو دی، پھر انہوں نے لباس بنوایا۔ کیا سبحان اللہ! وہ آج اتنی ہمارے اندر ہے برداشت جی۔ اگر مجھے کوئی پوچھ لے کہ مولوی صاحب یہ کپڑے، میں کہا تو ماما لگدا، تو میرا ہارڈ کر دا، پتہ نہیں میں کتنی آگے سے باتیں سناؤں گا۔ لیکن فاروق اعظم تیری عظمت کو کروڑوں سمال۔ حضرت فاروق اعظم کی سادگی کا عالم یہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، جس سے کفر لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ سادگی کا عالم یہ ہے کہ جسم پہ جو کپڑے ہیں نا جی، 22 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں۔ اب ہماری نئی نسل کو خاک پتہ وہ پیوند ہو گئے، ان بیچاروں نے پیوند والے پہنے ہی نہیں جی۔ یعنی یہاں سے کپڑا پھٹا، وہاں پہ سلائی لا دی بچوں، آج تو آپ کو تھوڑا سا ماں کہیں ٹانکا لگا، امی یہ میں نے نہیں سکول مدرسے پہن کے جانا، سکول میرے سے یہ کپڑوں میں یہ جناب والا، بچے کیا کہیں گے؟ ہمارے امیر المومنین یہاں بھی ٹاکی، یہاں بھی ٹاکی، یہاں بھی ٹاکی، یہاں بھی ٹاکی، 22 پیوند جو لگے ہوں گے، ٹانکے لگے ہوں جی، بتاؤ کہ وہ تو جگہ جگہ پہ جناب والا کیا حال ہوگا۔ آج صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، بھئی 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے بادشاہ عمراء بھی آباد ہیں، اب اسلام کے حالات کافی بہتر ہو گئے، مال کافی آ گیا ہے، مسلمان امیر ہو گئے، امیر المومنین کو ایک سج دھج والا لباس پہننا چاہیے اور کھانے جو ہیں وہ اچھے سے اچھے بنانے چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے علی کے پاس چلتے ہیں۔ عمر اور کسی کی مانے نہ مانے، علی کی مان لیتا ہے۔ اب بنگیوں کو بنگی جو کہتے ہیں جی نہیں وہ ایسے تو، اور چرسیوں تمہیں کیا پتہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی پاک کی آپس میں دوستی کتنی تھی۔ اچھا علی پاک جو تھے نا وہ مزاج سنا سے عمر فاروق بھی تھے، انہیں پتہ تھا کہ عمر کا مزاج کیا ہے، طبیعت کے واقف تھے۔ علی پاک کے پاس جب آئے، ساری بات سنائی، آپ فرمانے لگے بات یہ ہے تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں عمر کو نہیں کہتا، میں عمر کو نہیں کہتا اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، میں تمہیں راستہ بتا دوں، تم مومنوں کی ماؤں کے پاس چلے جاؤ، وہ ماں کی بات نہیں ٹھکراتا، وہ میری بات ہو سکتا ٹال جائے، ماؤں کے پاس وہ چلے گیا جناب حفصہ و عائشہ رضی اللہ عنہما، دونوں ماؤں کے پاس، اے کائنات کے سردار کی بیویوں، اے ہماری ماؤں، یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت حفصہ پاک کہنے لگی مجھے اپنے باپ کے مزاج کا پتہ ہے، لیکن تم نے سوال کر دیا ہے، تمہارے سوال کا ہم کوشش کریں گے۔ دونوں نے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ پاک جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، حفصہ پاک چونکہ بیٹی تھی تو کہنے لگی ابو جی ایک بات کہنی ہے، محبت کے انداز میں نے، جی ابو جی ایک بات کہنی ہے۔ ہاں بیٹے بتاؤ کیا بات؟ ابو جی اب حالات اچھے ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے نا، پرانے ہو گئے، کوئی سونا جا لباس پایا کرو اور کوئی اچھی سی غذا، گوشت، بٹیر، تتر بھنے ہوئے، یہ ساری چیزیں۔ کائنات کے سردار کے غلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ میرے اور آپ کے لیے آج مشعل راہ ہے، اگر ہم اپنا لیں ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ فرمانے لگی، اور میرے نبی کی بیویوں یہ بتاؤ کوئی ایک دن بتا دو جب میرے محمد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور بیٹی کی طرح مخاطب ہوئے کہ بیٹی تو ہی نہیں بتاتی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پہ سوتے تھے اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم میں عطر پہ پڑ جاتے تھے؟ تو نے نہیں مجھے بتایا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی چادر ڈبل کر کے نبی علیہ السلام جہاں آرام فرماتے تھے وہاں ڈال دی، آقا کریم آرام سے سو گئے اور کافی دیر سوئے رہے۔ جب سو کر اٹھے تو فرمایا حفصہ آج تیرے آرام دہ بستر کی وجہ سے میرا کتنا وقت عبادت سے رہ گیا ہے، کیا تم نے ہی نہیں بتایا کہ کئی دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا ہی نہیں پکا؟
کیا تم نے ہی مجھے نہیں بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہاڑ سونا بن جاتے؟ میرے نبی علیہ السلام کے لباس کے جو ہے وہ کھردرا اور عام سادہ سا لباس ہوتا تھا، جو میرے نبی نے نہیں اعلیٰ لباس پہنا، ابو بکر صدیق نے نہیں پہنا۔ عمر آج مسلمانوں کا خلیفہ کیا بنا ہے؟ اپنا مزاج ہی بگاڑ دے اور اعلیٰ لباس پہن کر کو اپنے آپ کو کیا منوانا چاہتا ہوں؟ میں اپنی زندگی اسی سادگی میں گزاروں گا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو مرضی والا، نہیں مانتا ہے تو مرضی والا۔ اور چرسی کیا کہتے ہیں جی؟ وہ باغ بھی کھا گئے، وہ بھی کھا گئے، وہ بھی کھا گئے، شکر کرو تمہاری دال اور بکرے نہیں کھا گئے۔ اور اگلی بات سنیے، ایک سفیر آیا باہر کے ملک کا عمر پاک کے پاس، اس نے پوچھا، آ کے دیکھا مسلمانوں تمہارا خلیفے کا محل کون سا ہے؟ اس نے سمجھا کوئی بہت بڑا عالی شان محل ہوگا، بار فورسز ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اے ٹوٹا بھجا، یہ کچا مکان، جیسے لوگوں کا سادہ مکان ایسے ہی مکان پہ گئے تو عمر پاک نہیں تھے، پوچھا گیا تو کہا اس سائڈ پہ نکلیں، وہ سفیر بھی نہ ساتھ، صحابہ بھی ساتھ، دیکھتے کیا ہے کہ ایک عصا مبارک، درہ مبارک، ڈنڈا مبارک پاس پڑا ہے، عمر جناب والا مٹی کا ڈھیلا سار کے نیچے رکھ کے سو رہا۔ آج ہم کس حال میں، اور آج ہماری جناب والا عیاشیاں، نخرے نہیں کھڑے ہوتے، تو وہ سادگی کا یہ عالم۔ اور قربان جاؤں، آخری وقت جب آتا ہے نماز میں ابو لولو کمینے مجوسی نے وار کیا، زخمی ہوئے، اور قربان جاؤں یہ وہ عظیم ہے، چاہے علی پاک ہوں، عمر پاک ہوں، عثمان پاک ہوں، کسی کی گواہی کوئی دے گا کہ یہ شہید ہوا ہے، کسی کی گواہی کوئی دے گا شہید ہوا ہے، یہ وہ ہیں جن کی گواہی مسجد نبوی شریف کا مصلی دے گا کہ عمر کے اوپر وار کیا گیا۔ ہاں جی، عمر پاک جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو پھر مقام کہاں ملا جی؟ جس کو دیکھنے کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں، میں اور آپ تو ہم رہے، اللہ کے عرش کے فرشتے ترستے ہیں، اور 70,000 نوری فرشتہ جو آج حاضری دے گا، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، بس ایک دفعہ ہی انہیں پرمٹ ملے گا، پرمیشن ملے گی، جاؤ میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضری دے کر آؤ۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں دیں گے تو پھر ابو بکر پاک کی بارگاہ میں دیں گے، عمر پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے۔ حاضرین، تو پھر مقدر نہیں ہے جس جگہ کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں، مومنوں کی آنکھیں ترستی ہیں، اس جگہ پہ اللہ نے عمر کو ہمیشہ کی جگہ عطا فرما۔ اور حیا کا عالم یہ ہے، حیا کا عالم یہ ہے، ام المومنین مومنوں کی ماں نے بتایا، حیا کا عالم یہ ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، ابو بکر پاک جلوہ فرما تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ آپ کا حجرہ تھا تشریف لے کر جاتی۔ عمر جب قبر میں گئے نا، ام المومنین چادر لے کر پردے میں ہو کر جایا کرتی تھی۔ تو پوچھا، اے مومنوں کی ماں یہ وجہ کیا؟ فرمایا مجھے عمر کی قبر سے حیا آتا ہے، عمر کی قبر کا بھی حیا ہے۔ حاضرین محترم، کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں کے اوپر، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بلند درجات کے صدقے سے ہمیں اپنی زندگیوں کا احتساب کی ضرورت توفیق عطا فرمائے۔ تو تھوڑا سا سوچئے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، سب سے پہلے اگر کسی کی بات ماننے والی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ کس کی؟ اور اس کے بعد بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاک بعد قرآن کی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اس کے بعد علماء، فقہاء، صلحاء، اور شیطان کی تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہر بندہ اپنے گریباں میں جھانکے کہ میں شیطان کی باتیں مانتا ہوں یا رحمان کی مانتا ہوں۔ رحمان والے رحمان کی مانتے ہیں، مصطفیٰ والے مصطفیٰ کی مانتے ہیں، قرآن والے قرآن کی مانتے ہیں۔ علی جا آ جاؤ،
یہ دوستوں یاروں نے قبر میں نہیں جانا، اپنے اعمال نے جانا ہے، اور قبر میں جب جائیں گے تو وہاں زہرا کا بابا، ان ابو بکر عمر کا آقا، میرا اور آپ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ اگر یہی سوال پوچھ لیا گیا، لے قلم بھی تجھے دیتا ہوں، کتاب بھی تجھے دیتا ہوں، فیصلہ تو ہی کر دے، زندگی جو گزار کے آیا ہے تو نے میری کتنی مانی ہے، شیطان کی کتنی مانی ہے، میری بات کو کتنی اہمیت دی ہے، دنیا داروں کی بات کو کتنی اہمیت دی ہے، بتاؤ ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس لیے معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دروازے کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے در کی طرف لے کر آئیں، رسول اللہ کی سنت کی طرف لے کر آئیں، قرآن کے دروازے پہ آئیں، پھر دیکھنا کیسی زندگی کے اندر بہار آتی ہے۔ وہ لوگ پھٹے پرانے لباس میں بھی جاہو جلال رکھتے تھے، میں اور آج آپ کاٹنوں لٹھوں اور اعلیٰ لباس کے اندر بھی ہماری کوئی عزت رسپیکٹ نہیں رہ گئی۔ عزت رسپیکٹ اگر چاہتے ہیں تو دین کے اندر آ جائیں۔ اقبال کہتا ہے موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے۔ آؤ اس طرف آئیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق دے۔